بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی شاپنگ میں ہم کون سی سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویسے تو پورا رمضان ہی عید کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن جب آخری اشرا شروع ہو جاتا ہے تو عید کی تیاری کا زور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جو عید قریب آتی جاتی ہے بازاروں میں رش بڑھتا جاتا ہے اور ہم اس میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم عورتیں بالکل ہی اپنی پردے کا خیال بھول جاتی ہیں، احتیاط بالکل ہی بھول جاتی ہیں، اس قدر مگن ہو جاتی ہیں اپنی چیزوں کی خریداری میں کہ بھول جاتے ہیں ہمیں کیا کیا احتیاط کرنے چاہیے۔ خاص طور پر عورتیں کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں کہ وہ اپنے روزوں کی ساری عبادت ضائع کر لیتی ہیں، بے پردہ ہو کر بازار جاتی ہیں، کچھ تو روزہ بھی نہیں رکھتی کہ آج بازار جانا ہے اور پھر روزہ رکھتی بھی نہیں اور روزے کا احترام بھی نہیں کرتی، سرے عام ہی کھاتی پھرتی ہیں، احترام تک کرنا ضروری نہیں سمجھتی اور پھر میک اپ لگا کر بال کھول کر بازار جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ گناہ ہے۔ اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ خود کو صحیح طریقے سے لپیٹ کر رکھا ہوتا ہے کچھ عورتوں نے، تو وہ عورتیں جو ہی چوڑیوں والی دکان میں جاتی ہیں وہ اپنی حد کو بھول جاتی ہیں، مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا کر چوڑیاں پہنتی ہیں۔ یہ گناہ ہے بہت ہی بڑا۔ یہ عقل سے دور کی بات ہے کہ کیسے ایک عورت اپنا ہاتھ ایک انجان مرد کے ہاتھ میں دے سکتی ہے۔ وہ ارادتاً تو یہ نہیں سوچتی کہ میں کیا کر رہی ہوں، لیکن اس کو کچھ برا بھی نہیں جانتی کہ اب یہ سائز چھوٹا ہے تو ہم پہن نہیں سکتے، ہم پہنیں گے تو ٹوٹ جائیں گی۔ تو ایک آسان سا حل ہے کہ اپنے ہاتھ سے 1 نمبر لوز چوڑیاں آپ خرید سکتی ہیں۔ اگر لوز بھی نہیں پہننا اچھا لگتا تو آپ گھر میں آ کر کچھ آئلی چیز اپنے ہاتھ پر لگا کر بہت ہی آسانی کے ساتھ ان کو پہن سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے کہ کسی غیر مرد کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ پکڑا دیں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ کوئی کہے یا نہ کہے، خود کو یہ بات بری لگنی چاہیے۔ عورت کو کتنا چھپ کر رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اس حدیث سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے تو میں ننگی حالت میں پورے گاؤں کا چکر لگاؤں گی۔ پھر اس عورت نے اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسے ایسے منت مانی تھی تو میں اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنا ٹخنا ننگا کر کے چکر لگا تو تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یہ عورت کو چھپ کر رہنے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ مسلمان ہونے سے پہلے کیا تھے، کیا کرتے تھے، یا کیا منتیں مانی تھیں، یا کیا ہمارے طریقے تھے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عورت کو الرٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر اس کا تھوڑا سا ٹخنا بھی نظر آ جائے تو اسے پوری برہنہ ہونے کے مترادف ہے۔ بہت ہی برا حال ہے ہماری عورتوں کا۔ آج کل تو ٹراؤزر ہی اتنے اونچے پہنے جاتے ہیں کہ پنڈلیاں تک نظر آتی ہیں۔ ہمارے بازاروں میں اس قدر بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ساری چیزیں روزوں سے پہلے ہی پوری کر لینی چاہیے۔ اس میں آپ کا اسلام، آپ کا ایمان بھی بچتا ہے اور آپ کی جیب بھی بچتی ہے۔ بہت ہی سہولت ہو جاتی ہے ہر طرح سے اگر آپ رمضان کی پہلے ہی آپ اپنی ساری عید کی تیاری کر سکتے ہیں۔ عورتیں خود کو لازم سمجھ لیتی ہیں، بال کھول کر میک اپ کر کے جانے سے کوئی ان کو اپنی
نقصان ہی نظر نہیں آتا۔ اس چیز کے ذمہ دار مرد بھی ہیں جو اپنی عورتوں کو کنٹرول نہیں کرتے۔ بہت ہی زیادہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کردار مرد کا ہے۔ اس نے عورت کو چھوٹ دے رکھی ہے آزادی کے نام پر۔ بلیک میل ہو جاتا ہے کہ میں پابندیاں لگانے والے مردوں میں سے نہیں ہوں۔ کیوں نہیں بھائی، پابندیاں لگاؤ تاکہ ہمارے ملک کا، ہمارے بازاروں کا، ہمارے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہو، اسلام کے مطابق ہو۔ ہم بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں پورے رمضان میں، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر کے اپنے سارے اعمال ضائع کر لیتے ہیں۔ ہم عورتیں سوچتی ہی نہیں کہ کس چیز کا کتنا گناہ ہے، اس میں ہی اپنی شان و شوکت سمجھتی ہیں کہ جتنی فیشن پر چلیں گے اتنی ہی ہماری عزت ہوگی۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غور کریں تو آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ جس عورت نے عبایا پہنا ہو، خود کو پردے میں رکھا ہو، اس عورت کے لیے خود راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے، خود اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ ہم ان کو خود ہی عزت و احترام دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی چھپ کر چلنے والی عورت ہے، گھر سے نکلنا مجبوری ہے تو نکلیں ورنہ نہیں نکلنا چاہیے۔ ہمارے حلیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مجبوری سے نہیں، شوق سے نکلے ہیں۔ خود کو چھپانے کی تو بہت ہی دور کی بات ہے، ہم تو خود کو سجا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی گناہ اور بڑے ہی غلط کی بات ہے۔ اس سے احتیاط کیجیے اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے